illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، جن سے حدیث کی کتابوں میں 848 روایتیں مروی ہیں، زندگی کے آخری لمحات میں علیل اور بیمار تھے۔ ان کی عیادت اور تیمارداری کے لیے داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، تشریف لے آئے اور دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نمناک ہیں اور پرنور چہرے پر غم اور الم کے گہرے آثار ہیں، تو پوچھا ما تشتکی، اے ابن مسعود آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا غم ہے، کیوں پریشان ہیں، کیا شکایت ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ذنوبی، میرے گناہ میرا مسئلہ ہے، مجھے خوف اپنے معاصی سے ہے، میں پریشان اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں سے ہوں۔ عزیز دوستوں، ہم دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنا جائزہ اور محاسبہ کریں، کیا کبھی ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہوئے ہیں؟ کیا کبھی کسی نماز کے چھوٹنے سے ہماری آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں؟ کیا کبھی ہم تلاوت ناغہ ہونے سے غم زدہ اور رنجیدہ ہوئے ہیں؟ کیا کبھی ہم اپنے چھوٹے بڑے گناہ یاد کر کے آنسو بہائے ہیں؟ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان تھا، جنہیں ہر وقت اپنی کوتاہیوں سے اندیشہ رہتا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ افسوس ہم اپنے گناہوں کو فخریہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت و مہربانی اور عنایت و کرم فرمائی، یعنی میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے کسی حاذق طبیب اور ماہر حکیم کو مدعو کروں کہ وہ آپ کا بہتر علاج کرے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الطبیب امرضنی، مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے، یعنی یہ جو مرض ہے یہ میرے رب ہی کی عطا ہے اور مجھے اس سے ملنے کا شوق ہے، آپ کسی طبیب کو زحمت نہ دیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ اور عطیہ روانہ کر دوں؟ تو فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بیٹیاں والے ہیں، بیت المال سے وظیفہ اور عطیہ لے لیجئے، اب تک آپ نے نہیں لیا ہے، آپ چاہیں تو میں سب اکٹھا جاری کر دوں گا، آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی سانس لی اور کہا اے امیر المؤمنین اتخشى علی بنات الفقر، کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فخر و فاقے کا اندیشہ ہے؟ مجھے تو اپنی بیٹیوں پر تنگ دستی اور غربت کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے انہیں ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے من قرأ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے کبھی فقر و فاقہ نہ ہوگا، تنگی اور مفلسی اس کے گھر نہ آئے گی۔ میری بیٹیاں ہر رات اس کی تلاوت کرتی ہیں، لہٰذا مجھے ان پر فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ اور کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، روزی روٹی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے جہاں ظاہری جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے، وہیں ہر شام سورہ واقعہ کی تلاوت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔
کہ اس سے تنگی اور فقر و فاقے سے حفاظت ہوتی ہے اور رزق کی کشادگی اور وسعت نصیب ہوتی ہے۔ واقعہ قیامت ہی کا ایک نام ہے، یعنی یہ قیامت کہ اس کا واقع ہونا اور آنا یقینی ہے۔ اور اس صورت میں حشر و نشر، قیامت، نامہ اعمال کی تقسیم، جنت اور اس کی نعمتیں اور جنتیوں کے آرام اور آسائشوں کا روح پرور تذکرہ، اور اسی طرح جہنم اور اس کے ہولناک عذابات وغیرہ کی منظر کشی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے دلائل قدرت اور قرآن پاک کی عظمت وغیرہ کا بیان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی معمول ترتیب وار تلاوت کے ساتھ بطور خاص ہر شام سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔